بولنے کا وقت ہی نہیں ہے بالکل بھی. ہندوستان کی وہ مائنہ شخصیت خطیب اہل سنت مقرر شیر بیان حضرت علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ بلند شہری مدد اللہ علیہ حکم النورانی ہمارے آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت کی خطاب آپ حضرات سماعت کریں گے. میں چاہتا ہوں آپ حضرات ماحول اچھا پیدا کریں, ماحول میں بیداری لائیں کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں, ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں. اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں, ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں. یہاں پر بہت ہمارے شہر کے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں سب کا تعارف کرا دیا حضرت نے, اور میں کہوں گا کہ بستی کے حساب سے لوگ کمائیں, شاید لوگوں کو صحیح معلومات نہیں ہو پائی ہوگی, ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ سالانہ پروگرام شاید دوسرا سالانہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آئندہ سال بھی ہم لوگ ایسے ہی حضرت کے ساتھ کھڑے رہیں, کیونکہ مولانا ناظم رضا مصباحی صاحب قبلہ ہمارے پورن پور کی شان ہیں, آبرو ہیں, وقار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کی ہمت میں برکت عطا فرمائے. چونکہ جس طرح سے انہوں نے سجایا ہے, اگر قوم ان کا ساتھ دے دے تو یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں دین کا. اور ایسے یہ لوگ مولانا مفتی شیخ محمد مصباحی صاحب بیٹھے ہیں, حضرت مولانا شمیم غزالی صاحب تشریف فرما ہے, یہ کیا ہے مفتی نور محمد حسین صاحب, یہ شہر کی دھروہریں ہیں. یہ بہت مولانا نعمت صاحب ہیں, مولانا جاوید رضا برکاتی ہمارے حافظ شریف جامی صاحب ہیں, اور ادھر بھی مولانا ارشاد صاحب گھاٹم پور میں دین کا بہت بڑے لیول پر کام کر رہا ہوں. ان کے ہی پڑوس میں مولانا توحید صاحب جنہیں ابھی آپ سن رہے تھے, وہ بھی وہی کلیان پور کی مسجد کے امام ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں, ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں. اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں, اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں. خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ, خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ. ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں. میں ایک بات کہہ دوں, وہ لوگ جنہیں آپ دماغ میں بسائے ہوئے بیٹھے ہو, وہ لوگ نہ تمہاری داڑھی کو مٹانا چاہتے ہیں, نہ تمہاری ٹوپی تم سے چھیننا چاہتے ہیں, نہ تمہارے لباس تم سے چھیننا چاہتے ہیں, نہ ہی تمہارے گھر تم سے چھیننا چاہتے ہیں, نہ ہی تمہاری مسجدیں تم سے لینا وہ چاہتے ہیں. وہ تمہاری درسگاہیں ختم کرنا چاہتے ہیں, تمہارے مدرسے ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھو تو یہ ان کا نشانہ ہے. مدرسے میں روز کہتا ہوں اپنے علماء سے کہ اپنے مدرسوں کی حفاظت کے لیے کرو کام. وہ جانتے ہیں کہ مدرسے نہیں ہوں گے تو مسجد کی حفاظت کرنے والا کوئی 20 سال کے بعد ہوگا ہی نہیں, معلوم ہے انہیں. سمجھ رہے نہیں آپ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کے شادیاں دیکھو تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں سے زیادہ پیسہ نہیں کسی کے پاس, اور مدرسے دیکھو تو لگتا ہے مسلمانوں سے زیادہ غریب نہیں ہے کوئی. کیوں نہیں اٹھتے ہو آپ یار؟ دین کے لیے اٹھو اور علماء سے تعلقات رکھو, علماء کی قیادت قبول کرو. علماء ہی تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. ڈرو نہیں. ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا؟ موت اور زندگی دینے والا اللہ, بولو عزت اور ذلت دینے والا اللہ, روزی روٹی کے ذرائع آپ تک پہنچانے والا اللہ. جب سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو کس بات کا خوف, کس بات کا ڈر؟ جہاں مسلمان ہے وہاں ڈر نہیں, جہاں ڈر ہے وہاں مسلمان نہیں. یہ میرا ماننا ہے. اس لیے آپ ایک بہت اچھے خطیب کو جو وقت کی نبض کو پہچانتا ہے, جو جانتا ہے ہمیں اتنی محفل میں کیا کہنا چاہیے اور کتنی دیر بولنا چاہیے, اس عظیم شخصیت کا نام حضرت مولانا شکیل احمد صاحب بلند شہری ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ حضرات استقبال کریں. نعرہ تکبیر, سکون ملے گا بھلا کیا کہیں کہ جینے میں, میرے خدا میرا سب کچھ تو ہے مدینے میں. بولو نا, مدینے کے نام کے دل بھائی نہیں بولو گے. سکون ملے گا بھلا کیا کہیں کہ جینے میں, میرے خدا میرا سب کچھ تو ہے مدینے میں. نظام عدل کی خوشبو تلاش ہی کر لی,
مفتی نور محمد حسین صاحب کی توجہ کا طالب ہوں کہ نظام عدل کی خوشبو تلاش ہی کر لی میرے رسول نے مزدور کے پسینے میں، ڈبونا جس نے بھی چاہا وہ خود ہی ڈوب گیا۔ ستم بڑھتا ہے جب حد سے تو اکثر بیٹھ جاتا ہے، خدا کی مار پڑتے ہی ستمگر بیٹھ جاتا ہے، کبھی نمرود کے بھیجے میں مچھر بیٹھ جاتا ہے، کبھی فرعون کو لے کر سمندر بیٹھ جاتا ہے۔ ڈبونا جس نے بھی چاہا وہ خود ہی ڈوب گیا۔ ڈبونا جس نے بھی ارے بہت بڑے نمرود دیکھے ہم نے بڑے فرعون دیکھے، ہم نے کربلا دیکھا ہے، ہم نے بدر دیکھا ہے، ہم نے احد دیکھا ہے، ہم نے خندق اور یرموک کے بھی مشاہدے کیے ہیں۔ اگر آپ پڑھ لو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاروں جانب سے خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مدینہ گھرا ہوا تھا، محاصرے میں تھا، میرے پیغمبر مدینے کے درمیان میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرما رہے تھے، گھبرائے نہیں تھے، ڈرے نہیں تھے، فرما رہے تھے سنو ملک شام ہم فتح کریں گے، یمن فتح کریں گے، کسر و کسرا ہمارے غلاموں کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، بہت تاریخ اٹھائے، اتہاس اٹھائے، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا جو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ یمن کے محلات، یمن کی گلیاں میرے نبی کے غلاموں کے قدموں میں تھیں۔ تاریخ کا مشاہدہ کریں تو خندق میں بھی ہم کامیاب ہوئے، یرموک میں بھی ہم کامیاب ہوئے، یمامہ میں بھی ہم کامیاب ہوئے، اور بہت دور نہ جائیں آپ، 20-22 سال پہلے یہ پڑوس میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، 45 ملک لڑ رہے تھے ان سے، 45 ایک نسل تو ہوئی تھی، قربانیاں تو دی گئی تھی، لیکن 45 ممالک کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کے چھوٹے سے ملک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور ایک دن آئے گا ظالم کوئی ہو، اس کے پیروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی پیڑیاں ہوں گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تاریخ اٹھائے، تاریخ کا مشاہدہ کرے تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے بولیں اور جھوم کر بولیں، نعرہ تکبیر رسالت کی صدائیں بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فیضان اولیاء کرام، جشن امام غزالی، جشن امام غزالی، غزالی دورہ، مولانا شکیل احمد صاحب بلند شہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ اردو کا مسافر ہے، یہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔